أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں خاکسار نے محمد یحییٰ صاحب کے تیسرے سوال کا مفصل جواب دیا تھا، اور وہ اتنا مفصل جواب دیا تھا میں نے کہ پورا جمعہ جو ہے اسی سوال کے جواب میں ہی میں نے صرف کیا تھا۔ آج اپنے خطبہ جمعہ میں محمد یحییٰ صاحب کے چوتھے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ان کا چوتھا سوال اس طرح ہے کہ کیا قرآن پاک میں ایک ہی مبشر وجود کی پیشگوئی صرف ایک ہی دفعہ بیان ہوئی ہے، یا ایک سے زیادہ دفعہ ایک ہی مبشر وجود کی پیشگوئی کو مختلف جگہ اور مختلف دفعہ الفاظ بدل بدل کر بیان کیا گیا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے چوتھا۔ تو محمد یحییٰ صاحب، میں آپ کو جواباً عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں بعض وجود ایسے ہیں جن کے متعلق ایک ہی دفعہ پیشگوئی یا بشارت کا ذکر ملتا ہے، اور بعض وجودوں کا ایک سے زیادہ دفعہ مختلف جگہوں پر اور مختلف الفاظ میں پیشگوئیوں یا بشارتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا، جو مختصر سا میں نے آپ بتایا ہے وہ جواب آ گیا آپ کے سوال کا، لیکن میں بطور تفصیل سامعین کو ان کی مثالیں بھی پیش کرتا ہوں قرآن کریم میں سے نا۔ پہلی بات یہ کہ قرآن کریم میں ایک ہی دفعہ مبشر وجود کی پیشگوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بطور حلیم غلام ہوئی تھی۔ سورۃ صافات آیت 101۔ اس بشارت یا اس پیشگوئی کے وقت محمد یحییٰ صاحب اور سامعین کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ اس بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیشگوئی ایک سے زیادہ دفعہ، یعنی 3 دفعہ مختلف جگہوں اور مختلف الفاظ میں ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر بطور اسحاق نام کے ساتھ یہ پیشگوئی یا بشارت سورۃ ہود آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ اسی طرح بطور علیم غلام اسحاق ہی کی پیشگوئی یا بشارت سورۃ الحجر کی آیت نمبر 54 میں موجود ہے۔ اسی طرح بطور علیم غلام کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی پیشگوئی یا بشارت سورۃ زاریات آیت نمبر 29 بھی موجود ہے۔ سامعین کرام اور محمد یحییٰ صاحب، تینوں دفعہ مختلف جگہوں پر یہ بشارتیں ہوئی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور بشارتوں کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی علیم غلام جو ہے وہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ان تینوں دفعہ جو بشارتیں ہوئی تھیں ان کے بعد وہ پیدا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے گھر میں۔
نمبر 3، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک دفعہ نام کے ساتھ پیش گوئی قرآن کریم میں موجود ہے، اور ایک دفعہ سورۃ الانبیاء میں ان کا صرف بطور نافلہ ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر یعقوب علیہ السلام کی نام کے ساتھ پیش گوئی یا بشارت سورۃ ہود آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بشارت یا پیشگوئی کے وقت دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ بشارت یا پیشگوئی کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 4، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی مختلف جگہوں پر اور مختلف الفاظ میں 2 دفعہ پیشگوئیاں یا بشارتیں ہوئی تھیں۔ قرآن کریم سے یہ ہمیں خبر ملتی ہے۔ ایک دفعہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 8 میں بطور غلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی۔ دوسری دفعہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 40 میں بطور نام یحییٰ کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت ملی تھی۔ دونوں بشارتیں مختلف جگہوں اور مختلف الفاظ میں ہوئی تھیں، اور یہ بھی کہ دونوں دفعہ بشارتوں کے وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ بشارتوں کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 5، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بھی 2 مختلف جگہوں پر اور مختلف الفاظ میں 2 دفعہ بشارت ہوئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کو، موسوی مریم علیہ السلام کو۔ ایک دفعہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 20 میں بطور ذکی غلام بشارت ہوئی تھی، اور دوسری دفعہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 46 میں بطور نام مسیح عیسیٰ ابن مریم کے آپ علیہ السلام کی یعنی ذکی غلام کی بشارت ہوئی تھی۔ دونوں دفعہ سامعین کرام بشارتوں کے وقت موسوی مؤ ذکی غلام یا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ امید ہے جناب محمد یحییٰ صاحب کو بھی اور دیگر سامعین کرام جو ہیں ان کو بھی ان کے اس سوال کا جواب مفصل مل گیا ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک دفعہ بھی اور ایک سے زیادہ دفعہ بھی مبشر وجودوں کی مختلف جگہوں اور مختلف الفاظ میں بشارت ہوئی ہیں، یہ ثبوت ملتا ہے، یہ ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ یہاں پر میرا محمد یحییٰ صاحب اور جماعت احمدیہ قادیان سم محمود کے خلفاء اور علماء سے سوال ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی ذکی غلام کے بارے میں 13 الہامی بشارتیں ہوئی تھیں۔ یہ بشارتوں کا سلسلہ 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہا، یعنی محمدی مریم علیہ السلام پر یہ بشارتیں ہوتی رہیں۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے گھر میں ان کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی ذکی غلام کے حوالہ سے 8 الہامی بشارتیں ہوئی تھیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمدی مریم کے گھر میں یہ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا کیوں پیدا نہ ہوا؟ اگر مرزا صاحب اپنے دعوی میں سچے ہیں، الہامات سچے ہیں، تو یہ تو تفصیل میں پہلے گزشتہ 2 خطبات میں انہیں بیان کر چکا ہوں کہ وہ بالکل سچے تھے۔ اب میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ یہ کیوں بطور یہ ذکی غلام جو ہے بطور جسمانی لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوا مرزا صاحب کے گھر میں؟ یہ آپ لوگوں کے آگے سوال ہے میرا۔ 5واں اور 6واں سوال جو ہے محمد یحییٰ صاحب کا، وہ دونوں ملتے جلتے اکٹھے سوال ہیں، میں دونوں کو اکٹھا کا ذکر کروں گا اس وقت۔ وہ پوچھتے ہیں سوال نمبر 5 میں کہ کیا نبی اپنی اجتہادی غلطی کو ٹھیک کرنے سے پہلے وفات پا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ 6واں سوال ان کا یہ ہے کہ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے، یعنی اجتہادی غلطی کو ٹھیک کرنے سے پہلے جو نبی ہے وفات پا سکتا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اس کی مثال قرآن اور حکم و عدل کی تحریرات سے دیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بعض سوالوں کے جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیے جا سکتے۔ جو لوگ اپنے سوالوں کا ہاں یا نہ میں جواب مانگتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کی اپنے سوالوں میں بدنیتی پوشیدہ ہوتی ہے، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں محمد یحییٰ جو ہے ان کے مذکورہ یہ سوال جو ہیں، ان کے جواب میں یہاں میں ان کو ہاں میں جواب دیتا ہوں کہ ہاں، نبی بعض اوقات
اپنی اجتہادی غلطی کو ٹھیک کرنے سے پہلے وفات پا سکتا ہے، اور یقینی بات ہے، اور حضرت مرزا صاحب سامنے اپنی کتابوں میں، اپنے تحریروں میں اس کا بڑا تفصیل سے جواب دیا ہوا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بالکل ممکن ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کسی اجتہادی غلطی کے حوالہ سے اپنے مرسل کو لا علم رکھے، اور پھر وہ اسی لا علمی کی حالت میں وفات پا جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کو وفات دے دے۔ سوال کنندہ کا یہ سوال کرنے کا سامعین کرام مطلب اور مقصد یہ ہے، وہ آگے ان کا یہ سوال کرنے کے بعد اگلا سوال پیدا ہونا تھا یا ہے ان کے ذہن میں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب صاحب پیش گوئی مسئلہ موت کے بارے میں اپنی جماعت کو کھول کھول کر بتا کر پیش گوئی مسئلہ موت کی حقیقت کیوں نہیں گئے تھے؟ اگر یہ ذکی غلام ان کا جسمانی لڑکا نہیں تھا، اگر روحانی تھا، وہ کیوں نہیں بتا گئے تھے؟ اصل میں ان سوالوں کا کرنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ آخر پہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے کہ مرزا صاحب صاحب اس بات کو احمدیوں کو، اپنی جماعت کو، اپنے پیروکاروں کو بتا کر کیوں نہیں گئے تھے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اب جب میں جواب دوں گا نا، تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی میں تحریروں سے ہی، حکم عدل کی تحریروں سے جواب دوں گا، اور قرآن کریم میں سے بھی دوں گا، اور یہ جو نتیجہ نکلے گا خود آپ سمجھ جانا کہ اٹ از پاسبل کہ نبی کسی پیشگوئی کے معاملہ میں اس سے کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس نبی کی اجتہادی غلطی تو دور کر دے حکیمانہ رنگ میں، یہ میں بتاؤں گا کہ کیا حکیمانہ رنگ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو اس پر نہ کھولے اور نہ اس کو اجازت دے۔ اگر بتا بھی دے اس کو نبی کو کہ اس کا مطلب یہ تھا پیشگوئی کا، آگے اللہ تعالیٰ بعض کو تو روک دیا کرتا ہے کہ آگے لوگوں کو نہیں بتانا آپ نے، تو وہ پابند ہوتا ہے نبی تو اللہ کی حکم کا۔ تو پھر بعض کو اللہ تعالیٰ بتاتا بھی نہیں، اور بعض کو تو اگر بتا دیتا ہے تو اس کو پابند کر دیتا ہے کہ لوگوں کو نہیں بتانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے اس پیشگوئی کے میں اس کی قوم کی، اس کی جماعت کی، اس کی پیروکاروں کی اطلاع، اس کی آزمائش کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب میں جواب کی طرف آتا ہوں، اپنا جو محمد یحییٰ کے سوال ہیں ان کے سلسلے میں، کہ پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سورت جو ہے الحج ہے، اس کی آیات نمبر 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ جو آیات ہیں سورۃ الحج کی، میں ان آیات کا ترجمہ بھی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں اب، کیونکہ پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے ان کا دعویٰ جو ہے وہی ہمارے زیر بحث ہے، وہی بنیادی جھگڑا ہے اس عاجز کے درمیان اور جماعت احمدیہ کے خلفاء و علماء کے درمیان۔ تو بشیر الدین محمود احمد صاحب ان آیات کے ترجمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے ان آیات میں، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش کے راستے میں مشکلات ڈال دیں۔ پھر اللہ اس کو جو شیطان ڈالتا ہے، شیطان مطلب یہاں پر نفس ہے، پھر اللہ اس کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے،
اور جو اس کے اپنے نشان ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اللہ بہت جاننے اور حکمت والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات شیطان ڈالتا ہے یا نفس ڈالتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، اور ظالم لوگ ہر خدائی بات کی شدید مخالفت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ ان آیات میں سامعین کرام ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے۔ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے سے پہلے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے جب کبھی کوئی تمنا اور خواہش کی ہو اس کے نفس میں اس میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ نہ کی ہو۔ یعنی تو اٹ از پاسبل فار یو، تیرے لیے بھی یہ ممکن ہے کہ جب کبھی تو خواہش کرے، تمنا کرے، کہ تیرا نفس اس میں کچھ ڈال دے گا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو نفس ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، اور اپنے جو نشان ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے انہی آیات میں کہ یہ جو نفس ڈالتا ہے نبی کا، اور پھر اللہ ان کو مٹاتا ہے، اپنے نشانوں کو مضبوط کرتا ہے، پھر بھی وہ جو نفس ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے ایک ابتلا کا موجب اور ٹھوکر کا موجب بنتے ہیں بعد میں، جن کی اس کی امت میں، نبی کی امت میں یا اس کی جماعت میں دلوں میں بیماری ہوتی ہے یا جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ اب میں اس ترجمے کے بعد آیات جو میں نے پڑھی ہیں سورۃ الحج کی 53 اور 54، ان کے ترجمے کے بعد اب میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی حکم و عدل کی تحریروں کی طرف آتا ہوں۔ یحییٰ صاحب نے سوال کنندہ نے بھی پوچھا ہے کہ ان کی تحریروں سے جواب دیں، تو جب میں ان کی تحریریں پڑھوں گا تو ان تحریروں میں زیادہ تر حضور سامنے یہ سورۃ الحج کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ابھی تلاوت کی ہیں 53 اور 54، اسی کے حوالے سے یہ باتیں کی ہوئی ہیں۔ تفصیل سے لوگ حضور صاحب کی کتابیں جو وہاں سے جو میں حوالے پڑھوں گا وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اولاً میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ اجتہادی غلطیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ایسی اجتہادی غلطیاں جن کا مسائل دینیا سے تعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پر شرعی مسائل اور اوامر و نواہی وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، یا اور شرعی جو مسائل ہیں اللہ نے بتائے ہوئے ان کے متعلق جو غلطیاں ہیں، اگر اس قسم کی اجتہادی غلطی یعنی شرعی مسائل سے یا ایسے مسائل احکام جو اللہ نے اوامر یا نواہی ہے، اگر اس قسم کی اجتہادی غلطی ان کے حوالے سے سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو مرسل پر کھول کر اس کی زندگی میں اس کی تصحیح فرما دیتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مرسل کو شرعی مسائل کے متعلق، اوامر اور نواہی کے متعلق کی ہوئی اس سے اجتہادی غلطی کو ایسے نہیں چھوڑتا، اس کی زندگی میں اسے ٹھیک کروا دیتا ہے۔ بعض اوقات سامعین کرام دوسری جو قسم بتاتا ہوں میں اجتہادی غلطیوں کی، بعض اوقات پیشگوئیوں کے سلسلے میں مرسلوں سے اجتہادی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، یا الفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مرسلوں کو بعض پیشگوئیوں کی حقیقت کا علم نہیں دیتا جنہیں وہ خود مبہم اور مجمل رکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بعض پیشگوئیوں کے حوالے سے اپنے نبی کو علم ہی نہیں دیتا، اور نبی اپنے فہم کے مطابق اس قسم کی پیشگوئی کی بعض اوقات اپنے پاس سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو تعبیر ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ اسی قسم کی اجتہادی غلطیوں کے متعلق سامعین کرام محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 473 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، غلطی کا احتمال صرف ایسی پیشگوئیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی مقصد کی وجہ سے مبہم اور منجمل رکھنا چاہتا ہے، اور مسائل دینیا سے ان کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نہایت دقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفت صحیحہ مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے، اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے منہ بمنہ منکشف نہ ہوئی ہو، اور نہ دجال کے 70 با کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو، اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق
تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو، اور نہ دعوت العرض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی، اور صرف امثلہ قریبہ اور سور متشابہ اور امور متشکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی گواہ کے ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اور ایسے امور میں اگر وقت ظہور کچھ جزیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نبوت پر کچھ جائے حرف نہیں۔ محمد یحییٰ صاحب سمجھ گئے ہوں گے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہاں بالکل ممکن ہے ایسی باتیں، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی ہے ساری ابن مریم دجال اور اس کے گدھا کا سارا دیا ہے، بھی ممکن ہے ایسی پیشی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود مخفی رکھتا ہے اس کی حقیقت کو، تاکہ آئندہ زمانے میں اس نبی کی امت کی آزمائش کرنے کے لیے۔ دوسرا سنیے کہ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 115 تا 116 پر فرماتے ہیں، یہ جو میں اب پڑھوں گا، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ میں اقتباس ہے، یہ سارا سورۃ الحج کی جو اب میں نے تلاوت کیے ہیں آیات 53 اور 54، اسی کے کانٹیکسٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں آئینہ کمالات اسلام میں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اب اس خطبہ جمعہ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں مختصر سا بتاؤں گا، جواب بھی دوں گا آپ لوگوں کو۔ میں کہوں گا اس خطبہ کے بعد میری کتاب غلام مسیح الزمان جو ہے اس کا پہلا حصہ میں جو چیپٹر ہے تیسرا وہ چیپٹر ہے، اس کا نام ہے الہامی پیشگوئی بطور ابتلا، وہ ضرور پڑھیں، وہ وہاں پہ بڑی تفصیل ہے، میری باتیں نہیں ہیں وہاں پہ، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریریں ہیں میں نے پیش کی ہوئی، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ متقی لوگ ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں حقائق کو، ان کو انشاءاللہ بہت مدد ملے گی، اور پتہ لگ جائے گا کہ حضرت مرزا صاحب نے پیش گوئیوں کے حوالے سے اتنی اپنی جماعت کی، اپنے پیروکاروں کی رہنمائی فرمائی ہوئی ہے کہ میں بعض کا سوچتا ہوں کہ ایک انسان نے اتنی زیادہ رہنمائی فرمائی تھی پیش گوئیوں کے معاملے میں، اس کے باوجود اس کی جماعت، اس کے پیروکار پیش گوئی مسلم موت میں سنگین غلطی کر کے بیٹھ گئے۔ تو میں حوالہ پڑھتا ہوں حضور صاحب کا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ انہی احادیث کی کتابوں میں بعض امور میں آسم کی اتحادی غلطی کا بھی ذکر ہے، اگر کل قول و فعل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی؟ گو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر قائم نہیں رکھے گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اتحادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوئے تھے۔ پس اس اتحادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہم واقعہ ہو تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اتحادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں، اور وہ سہو بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح سہو نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مسالے تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یحییٰ صاحب بھی اور عام احمدی بہن بھائی بھی اس کی طرف توجہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مسالے تھے۔ سو ہم اس اتحادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر، یہ بھی دوبارہ میں اس بات پر بھی غور کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مسالے عام کے لیے ایک نور کو سہو کی صورت میں یا غلط اتحاد کے پیرائے میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ پس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور آگے میں اب جو لفاظ پڑھوں گا
محترم یحییٰ صاحب بھی اور باقی میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ بھی غور سے اس پر سننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ یہ بڑے اہم الفاظ ہیں آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے۔ تو پتہ لگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعض کو تو اللہ تعالیٰ نبی کے فہم کو اپنے قبضہ میں لے کر اس کے منہ سے کوئی ایسا فعل یا کوئی ایسی غلطی صادر کروا دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، وہ غرض ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ باتیں آگے چل کر میں حضرت مرزا صاحب صاحب کی کتابوں میں الہامی کلام میں سے میں آپ لوگوں کو ایک مثال بتاؤں گا۔ نمبر 1، اس حوالہ جو حضور صاحب نے پڑھا ہے، اس میں حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ آن حضرت وسلم کے حوالہ سے جو فرمایا ہے کہ اگر کل قول و فعل آن حضرت وسلم کا وحی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی؟ گو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر قائم نہیں رکھے گئے۔ سامعین کرام، میں اب اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر حضور صاحب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی اجتہادی غلطیوں کے حوالہ سے فرمایا ہے جن کا تعلق مسائل دنیا سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی غلطیوں کی اصلاح فرما کر انہیں ان پر قائم نہ رکھا۔ یہ آپ کو سمجھ جانی چاہیے بات کہ میرا صاحب علیہ السلام کی کیا مراد تھی ان آسم کی ان غلطیوں سے۔ وہ غلطیاں ایسی تھیں، ہر نبی سے ہو سکتی ہیں، جن کا تعلق مسائل دنیا سے تھا، جن کا تعلق شرعی احکام سے تھا، اوامر و نواہی سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی اجتہادی غلطیوں کو کبھی اجتہادی غلطیوں کے طور پر نہیں رکھتا، بلکہ نبی کی زندگی میں اس قسم کی اجتہادی غلطیوں کو وہ دور کر دیتا ہے۔ دوسری بات یاد یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی غلطیوں کی اصلاح نہیں فرمائی تھی ان کی زندگی میں جن کا تعلق مسائل دنیا سے نہیں تھا۔ میں یہاں پر مثال دیتا ہوں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یہ مثال ہے۔ آن وسلم کی ایک مبارک خواب کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال ابو موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت فی المنام انی اہاجر من مکۃ الی الارض بہا نخل فذهب فعلا الى انها الیمامہ او حجر فاذا هی المدینہ یثرب۔ بخاری جلد ثانی، باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ الی المدینہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کی ہے جس میں کھجوروں کے درخت ہیں، پس میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ زمین یمامہ یا زمین حجر ہے، مگر وہ مدینہ نکلا یعنی یثرب۔ اب دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی رویا وحی ہے اور جن کا اتحاد سب اتحادوں سے اسلم اور اقبا اور اسحا ہے، اپنی رویا کی یہ تعبیر کی تھی کہ یمامہ یا حجر کی طرف ہجرت ہوگی، مگر وہ تعبیر صحیح نہ نکلی۔ یہ روحانی خزائن جلد 21 صفحات 168 اور 59 پر یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سامعین کرام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواب سچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی جو تعبیر سمجھی تھی وہ درست نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے حوالے سے اس اجتہادی غلطی کو دور نہ فرمایا، نہ بتایا، کیونکہ اس خواب کا مسائل دنیا سے تعلق نہیں تھا، صرف ایک پیش گوئی تھی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو پھر خواب کی تعبیر کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے حوالے سے یہ اتحادی غلطی خود بخود دور ہو گئی۔ محمد یا کو سمجھ لینا چاہیے اب کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے پیش گوئی کے معاملہ میں
چھوٹی ہو بڑی ہو اجتہادی غلطی صادر ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اجتہادی غلطی کو دور نہیں فرماتا، وہ خود بخود ہی جب ہجرت ہوئی تو دور ہو گئی۔ تو کیا مرزا صاحب علیہ عاصم سے بڑے تو نہیں تھے؟ وہ بھی ایک نبی تھے، غلام نبی تھے، عاصم کے غلام تھے ایک، ان سے بھی یہ واقعہ اس طرح کسی پیشگوئی کے معاملے میں سرزد ہو سکتا ہے۔ دوسری بات سنیے کہ محمد یحییٰ صاحب اور دیگر سامعین کو واضح رہے کہ بعض پیشگوئیوں کی حقیقت کا علم خود اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نہیں دیا کرتا، جن میں اس نے نبی کی امت یا جماعت کی آزمائش کرنی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت حکم و عدل محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام اس ضمن میں اپنی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر فرماتے ہیں۔ یہ یحییٰ صاحب بطور خاص سنیں کیونکہ ان کے سوال سے متعلقہ یہ حوالہ ہے حضور صاحب کا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں نہیں داخل ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور یحییٰ صاحب سنیے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے، نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ کہ نبی ہوتے ہیں ان کو سارا ہی ہو جاتا ہے علم، نہیں، یہ اللہ کے پاس علم ہوتا ہے۔ نبی انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، جتنا علم اللہ ان کو بخشتا ہے دیتا ہے اتنا علم ان کو ملتا ہے۔ پیشگوئیوں کے حوالہ سے سامعین کرام حضرت حکم و عدل کی میں چند حوالہ جات آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ تفصیل جو ہے، جو ابھی میں نے اپنی کتاب غلام مسیح و زمان کا جو ایک چیپٹر بتایا ہے الہامی پیشگوئی بطور ابتلا، وہاں سے آپ پڑھیں، دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑی سمجھ آ جائے گی کہ اصل پیشگوئیوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے ہماری کیسے رہنمائی فرمائی ہے، اور حضرت مرزا صاحب السلام کی رہنمائی کو پیشگوئیوں کے سلسلے میں حضرت مرزا صاحب السلام کی وفات کے بعد اس کی اولاد نے اور وہ صحابی جو دنیا دار تھے انہوں نے کس طرح نظر انداز کیا، یہ آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر میں چند حوالہ جات پڑھتا ہوں حضور السلام کے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیشگوئی کو حاملہ عورت سے تشبیہ دیتے ہوئے اپنی کتاب ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 308 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دراصل پیشگوئیاں حاملہ عورت سے مشابہت رکھتی ہیں، اور مثلا ہم ایک حاملہ عورت کی نسبت یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کوئی ضرور بچہ ہے، اور یقیناً وہ 9 مہینے اور 10 دن کے اندر اندر پیدا بھی ہو جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا شکل رکھتا ہے اور اس کی حالت جسمی کیسی ہے، اور اس کے نقوش چہرہ کس طرز کے واقع ہیں، اور لڑکا ہے یا بلا شبہ لڑکی ہے۔ اب حضور صاحب تو پیشگوئی کو ایک حاملہ عورت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، وہ اس کا تو نہیں پتہ لگتا جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت حکم و عدل علیہ السلام کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوئے تھے، کیا کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ جو 10 بچے پیدا ہوئے تھے حضرت حکم و عدل علیہ السلام کے گھر میں، حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، کیا حضرت مرزا صاحب نے ہر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، یا وہ کس شکل کا ہوگا؟ دیکھو حضرت مرزا صاحب پیشگوئیوں کو بھی اسی طرح حاملہ عورت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جب ایک حاملہ عورت کی یہ مثال ہے، یہ حالت ہے کہ نہیں پتہ لگتا جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو پیشگوئیاں جب تک ظہور میں نہیں آتی اس وقت تک ان کی حقیقت کا علم اس نبی کو بھی نہیں دیا جاتا، اللہ تعالیٰ دیتا جس پر وہ پیشگوئی نازل کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صاحب نے سامعین کرام دوسری جو نصیحت کی تھی اپنی جماعت کو، وہ یہ تھی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے اور اصل حقیقت کو حوالہ باخدا کر دینا چاہیے۔ پیشگوئیوں کے معاملہ میں حضور صاحب کی اس تعلیم کو یکسر نظر انداز کرنے کی وجہ سے جماعت احمدیہ قادیان سم محمود میں یہ غلطیاں، گمراہیاں اور فساد پیدا ہوئے ہیں۔
اگر یہ لوگ حضرت مرزا صاحب السلام کی تعلیم کو جو انہوں نے پیش گوئیوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہوئی ہے، نصیحت کی ہوئی ہے، اگر یہ پلے باندھتے اور اپنے سامنے رکھتے، اس کو نظر انداز نہ کرتے، تو یہ جو گمراہیاں پیدا ہو چکی ہیں مرزا بشیر الدین محمود نے کی ہیں جھوٹے دعوے کر کے، اور صحابیوں نے ان کو دو بنا کے، تو کبھی بھی یہ فساد پیدا نہ ہوتے. یہ سارے گمراہیاں، یہ ساری فساد اور یہ ساری غلطیاں صحابیوں کا، مرزا صاحب علیہ السلام کی بشیر الدین بیٹا محمود جو بیٹا تھا اور اس کی باقی اولاد، انہوں نے مرزا صاحب کی تعلیم کو نظر انداز کیا اور اپنے مقصد کی ان کے مطلب نکالے پیشگوئیوں کے پھر دعوے کر دیے، جبکہ وہ غلط تھے سارے. تو اب وہی بات ہے کہ اب پوری جماعت احمدیہ قادیان سم محمود میرے آگے ایک بند گلی میں کھڑی ہے، ان کو لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اب حضور صاحب اپنی کتاب ازالہ و ہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر فرماتے ہیں، حضور صاحب فرماتے ہیں ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا. یعنی آسم کے بارے میں حضور صاحب ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم بواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریق اختیار کرو. یہ حضور صاحب اس زمانے کے مولویوں کو، اپنے زمانے کے جو مسلمان مولوی تھے یا جو لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور صاحب کے بعد اس کی جماعت میں، اس کی اولاد نے یہ تفرقہ جماعت میں اور یہ فساد ڈالا، بالکل تقویٰ کو نظر انداز کر دیا، حضرت مرزا صاحب السلام کی تعلیم کو نظر انداز کر دیا کہ پیش گوئیوں کے معاملہ میں وہ کیا ہمیں نصیحت کر کے گئے تھے، بلکہ اٹھ چلے، بالکل اٹھ چلے. اس کے آگے سنیے حضور صاحب فرماتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ 172 پہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سلف صالح ہمیشہ اس طریق کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیش گوئی پر ایمان لے آمیں اور اس کی تفصیل یا اس بات کو کہ وہ کس طرح سے ظہور پذیر ہوگی حوالہ باخدا کریں. ہماری جماعت میں تو حضرت مرزا صاحب کے وفات کے بعد اللہ کے حوالے تو کچھ کیا ہی نہیں، وہ سارے اپنے باندھ کر بیٹھ گئے کہ جی ایسے پیش گوئی ہے، یہ بشیر الدین محمود اس کا مصداق ہے، یہ فلاں ہے، نعرے لگانے شروع کر دیے، قدرت ثانیہ کا مظہر وغیرہ وغیرہ. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی فارغ کر دیا جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے بعد. بشیر الدین محمود نے جب قبضہ کر لیا 1914 میں خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر، ان کے وفات کے بعد، تو انہوں نے اللہ کو فارغ کر دیا. ویسے ہی مرزا صاحب کو بھی فارغ کر دیا، اس کی صدر انجمن کو بھی فارغ کر دیا. بھی نہیں، اب میں قابض ہوں، میں تمہارا نام کیسا تھا، میں خلیفہ ہوں، خلیفہ ثانی ہوں. تو قبضہ کر کے پھر خدا بھی بن بیٹھا. وہ سارا کچھ بھی نہیں، نہ خدا ہے جماعت احمدیہ میں، مرزا صاحب کی تعلیم میں ملتا ہے یہاں پہ، نہ احمدیت جو ان کے پاس ہے، تو نہ حضرت مرزا صاحب کی تعلیم ان کی جماعت میں ملتی ہے. سارے اپنی جماعت تفریق ہے اور نام لگاتے ہیں مرزا صاحب کا علیہ السلام کا، نام لیتے ہیں اللہ کا، نام لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. سارے جھوٹ یہ خود بولتے ہیں. یہ دو حوالے میں نے پڑھے ہیں. تو پھر میں کہوں گا کہ کیا صحابیوں اور مرزا محمود احمد اور حضور صاحب کی اولاد نے حضور کی پیشیوں کے سلسلے میں اس حکیمانہ تعلیم پر عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ مہدی موعود اور مسیح موعود کی پیشگوئیوں کے بارے میں سامعین کرام محمدی مریم مرزا غلام صاحب اپنی شہرۂ آفاق کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 466 تا 487 پر فرماتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ میں اقتباس آپ لوگوں کے آگے پڑھنے والا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں اور یاد رہے کہ جس قسم کی مسیح موعود اور مہدی موعود کی نسبت پیشگوئیاں ہیں، قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ ایسی پیشگوئیاں ابتلاء اور امتحان سے خالی نہیں ہوتی اور ان میں اجمال ہوتا ہے. یہ بات غور سے سنیں، اور ان میں اجمال ہوتا ہے. مسیح موعود کی پیشگوئی کیا مسیح امام مہدی اور مسیح موعود کی پیشگوئی سے الگ تھی یا بڑی تھی یا چھوٹی تھی؟ وہ بھی اسی قسم کی پیشگوئی ہے، اس میں بھی اجمال ہے. آگے فرماتے ہیں اس وجہ سے قبل از وقت ان کی اصل حقیقت سمجھنے میں دھوکہ پڑ سکتا ہے. یہ بڑے تقوی پر مبنی حضور صلی کے یہ الفاظ ہیں اور ان کے معنی آخر پر جا کر کھلتے ہیں. اسی وجہ سے یہود کو باوجود موجود ہونے پیشگوئی کے جو آہسم کے بارے میں تھی، یہ نصیب نہ ہوا کہ ایمان لے آئیں. اور اگر اس پیشگوئی میں یہ تصریح ہوتی کہ اس آخری رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا مولد مکہ ہوگا اور اس کا ہجرت گاہ مدینہ ہوگا اور وہ موسیٰ نبی سے اتنی مدت کے بعد پیدا ہوگا اور بنی اسماعیل میں سے ہوگا، نہ بنی اسرائیل سے، تو بدقسمت یہودی
انکار کر کے واصل جہنم نہ ہوتے. اور اگر حضرت عیسیٰ کی نسبت پیشگوئی میں بتفصیل بیان کیا جاتا کہ وہ الیاس نبی جس کا ان سے پہلے آسمان سے نازل ہونا ضروری ہے وہ یحییٰ زکریا کا بیٹا ہوگا اور آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوگا، تو پھر بدبخت یہود حضرت عیسیٰ سے انکار کر کے کیوں دوزخ میں پڑتے؟ پس جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو پیش گوئی تھی وہ بھی امتحان سے خالی نہیں تھی، جس کے بارے میں تصریح نہایت مفید تھی اور عام مخلوق کے لیے نہایت ضروری تھی. جبکہ اس پیشگوئی کے سمجھنے میں بھی لوگوں نے ٹھوکریں کھائیں، تو پھر دوسری پیشگوئیوں کے سمجھنے میں غلطی کرنا قرین قیاس ہے. اور ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت پیشگوئی تھی، وہ بھی امتحان سے خالی نہیں تھی. تو پھر مسیح موعود اور مسیح موعود کی نسبت پیشگوئی کیوں کر امتحان سے خالی ہو سکتی ہے؟ میں محمد یحییٰ صاحب کو بھی اور دیگر جماعتی احمدیہ قادیان سم محمود کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو حضرت سے بڑا وہ ذکی غلام نہیں ہے جس کا وعدہ محمدی مریم کو دیا گیا تھا 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں. تو جب آسم کی پیشگوئیوں میں اتنا اللہ تعالیٰ نے ازمائش کی یہودیوں کی بھی اور اگوا عیسائیوں کی بھی کی، اور امام مہدی اور مسیح ابن مریم کی پیشگوئی کروا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت مسلمہ کی ازمائش کی اور اکثریت ان کے ناکام ہوگی اس میں، تو تم لوگ کیا آسمان سے اتری کوئی خاص مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازمائش نہیں کرنی تھی؟ یہ پیشگوئی مسلم ہے ہی منہاج نبوت پر مرزا صاحب علیہ السلام کو دی گئی تھی. اس میں ازمائش تھی مرزا صاحب کی اولاد کی بھی، اس کی جماعت کی بھی. یہ کرتے کیا ہیں بعد میں؟ تو وہی ہو گیا. تو یہ ایک ٹریپ تھا ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ سے خالی ہوتے ہیں، جو دنیا دار ہوتے ہیں، مذہب کا ڈھونگ رچاتے ہیں بھی، جو ہم بڑے ماننے والے انصابی ہیں، فلاں ہیں، وہ ہیں، ہوتے دنیا دار ہیں. ان لوگوں کا اس میں سخت ازمائش تھی پیشگوئی مسلم موعود میں. یہ سارے لوگ ناکام و نامراد ہوئے. پوری جماعت احمدیہ قادیان جو ہے اور مرزا صاحب کو مانی، ان کا سب کا انہوں نے ستیہ ناز کیا اس پیشگوئی کے حوالہ سے اپنے دعوے کر کے. ایک اور میں بات بتاتا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جو پیشگوئی بارے میں جو پیشگوئی آنسم میں فرمائی ہے، اس کے متعلق فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اطرت سے پیدا ہوگا. اب سوال ہے کہ کیا موعود امام مہدی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطرت سے پیدا ہوا تھا؟ وہ تو مغلیہ خاندان میں بصورت حضرت مرزا غلام صاحب پیدا ہوئے تھے. تو کیا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اتنا بھی تقویٰ نہیں تھا کہ امام مہدی کی پیشگوئی تو کے بارے میں آنسم نے فرمایا تھا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی اطرت سے پیدا ہوگا. وہ پیدا ہوا مغلوں میں، ہماری نسل میں سے پیدا ہو گیا. تو کیا مسلم موعود آگے ذکی غلام کو ٹھپا لگا دیا اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں کہ یہ اس کی لڑکا ہی ہوگا یا اس کی نسل میں سے ہی ہوگا؟ کوئی ٹھپا نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے. مرزا صاحب السلام کے لڑکے کے متعلق وعدہ تھا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب سے، محمدی مریم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا آخری سانس تک کہ یہ ذکی غلام تیرا یا لڑکا ہوگا یا تیری نسل میں سے ہوگا، یعنی جسمانی نسل میں سے ہوگا. کوئی ایسا وعدہ نہیں. اگر کوئی احمدی جماعتی احمدیہ قادیان سے تعلق رکھنے والا ثابت کر دے، میں منہ منگا اس کو انعام دوں گا. ہے ہی نہیں ایسی بات. یہ ساری جماعت تفریق مرزا بشیر الدین محمود احمد اور دنیا دار صحابیوں کی ہے اس زمانے میں، جنہوں نے احمدیت کا ستیہ ناز کیا. اسی طرح مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گوئی ہے امت میں، ساری امت بیٹھی ہے کہ اوپر سے آئے گا، وہ آسمان پر چلا گیا تھا. کوئی اس میں ازمائش نہیں تھی؟ کیا وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اصالتاً تھا، جو موسی مریم کے گھر میں بن باپ پیدا، کیا اس کے متعلق یہ پیش گوئی تھی جو پوری امت مسلمہ بھی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ تو خود عقل سے کام لینی چاہیے تھا اور ڈرنا چاہیے اس اللہ سے بھی. یہ پیش گوئیاں ہیں، یہ ہم کسی ایمان سے محروم نہ ہو جائیں. کسی نے مرزا صاحب کی تعلیم کا کوئی لحاظ نہ کیا، نہ ان پر غور کیا، نہ ان کو پلے باندھا. ان کے وفات کے بعد خود خدا بن بیٹھے. سامعین اکرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام آئینہ کمالات میں فرماتے ہیں، یہ حوالہ میں ابھی پڑھ چکا ہوں پہلے لیکن دوبارہ میں پڑھتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ظاہر ہو جاتی ہے. تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کوئی وجود نہیں تھا. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ مرزا صاحب السلام کے ساتھ بھی جو یہ پیش ہوئی 20 فروری 1886 کے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے فہم کو اپنے قبضہ میں کر کے اللہ تعالیٰ نے
اس رنگ میں وہ پیشگوئی اس پر نازل فرمائی تھی کہ ملہم سمجھ بیٹھا کہ یہ جو لڑکا ہے ذکی غلام ہے میرا لڑکا ہے. اس سے اللہ نے پھر لکھوا دیا یا انہوں نے لکھ دیا لڑکا بریکٹ میں, وہ چھپ گئی, پیشگوئی چھپ گئی, اس کے بعد چلتی چلی گئی وہ لڑکا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ لڑکا اس کا نہیں ہے, نہ اس کے متعلق یہ ضروری ہے میں نے اس کو وعدہ دیا ہے کہ تیری نسل جسمانی نسل میں پیدا ہوگا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ملہم کی اس اجتہادی غلطی کو درمیان سے کس طرح اٹھایا کہ جب بھی ملہم کسی بچے پر اس پیشگوئی کو لگاتا تھا لڑکا, اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر لیتا تھا. بشیر اول کو لگایا اس پر, وہ فوت کر لیا. بعد میں اللہ تعالیٰ حضور صاحب نے بطور تفاول نام رکھے. بشیر ثانی پیدا ہوا, بطور تفاول اس پر پیشگوئی نہیں لگائی. بشیر احمد پیدا ہوا, نہیں پیشگوئی لگائی. شریف احمد پر بھی نہیں پیشگوئی لگائی. چوتھے لڑکے مبارک احمد پر پھر لگا دی ملہم نے کہ یہ وہ میرا لڑکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے بھی فوت کر لیا. اچھا, اس کے بعد یعنی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 11 الہامی بشارتیں اس ذکی غلام کے حوالے سے ملہم پر محمدی مریم پر نازل فرمائی تھی. یہ کیا تھیں؟ جیسے کہ حضور صاحب نے پیچھے فرمایا کہ وہ اتحادی غلطی کروا کر ملہم سے اللہ تعالیٰ پھر وحی کا دریا جو جوش سے جاری کر دیتا ہے. یہ 11 الہام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار نازل فرما کر ملہم پر سے وہ اتحادی غلطی وہ لڑکی کی بریکٹ میں لکھنے والی وہ ختم کروا دی تھی. یعنی بتا دیا تھا کہ وہ تو اس نے تو پیدا ہونا ہے ابھی. تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے اختتام کے بعد, انقطاع کے بعد بھی 8 ذکی غلام کی بشارتیں ہیں. تو اللہ نے بتا دیا, سمجھا دیا ملہم کو بھی, یا اس کے ذریعے اس کی جماعت کو بھی سمجھا دیا وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا, تو لڑکا نہیں ہے ان کا, تو آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا. چونکہ اس ذکی غلام کے حوالے سے اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا وہ تیری جسمانی نسل سے ہوگا جیسے لڑکے کے متعلق کیا تھا. تو اس سے یہ پتہ ملا کہ وہ مؤود ذکی غلام, وہ مسلم مؤود, وہ مسیح مبارک احمد ہے. وہ 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ قادیان میں پیدا ہوگا. چاہے خدا مرزا صاحب کی نسل میں سے پیدا کر دے, چاہے اس کی روحانی نسل میں سے پیدا کر دے, ماننے والوں سے پیدا کر دے, اس کا اللہ نے اپنے کول فیصلہ رکھا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو ہے قرآن اس عاجز کے نام پہ نکل آیا. اور میرا تعلق حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے روحانی ہے, میرا تعلق ان کی جسمان اولاد سے نہیں ہے. نہ میں ہو سکتا ہے بعض بے علم لوگ کرتے پھرتے ہیں, یہ جنبا صاحب وہ کرتے ہیں اس کی داخل ہونے کے لیے, سب بیوقوف آدمی ہیں لوگ. کیونکہ میں ایک جاٹ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, جنبا سے, میں مغلوں میں سے کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس قسم کی باتیں غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو, اور لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ الہام بار بار نازل فرما کر مرزا صاحب علیہ السلام کی یہ اجتہادی غلطی درمیان سے اٹھا دی. لیکن کھول کر نہیں بتایا اللہ نے مرزا صاحب علیہ السلام کو کہ جی یہ تیرا روحانی فرزند ہوگا, تیری جسمانی نسل میں سے بھی نہیں ہوگا, تیرا لڑکا بھی نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا اور پھر یہ بھی کہہ دیتا کہ بتا دے گی جماعت کو, تو پھر یہ غلطی ہوتی. مرزا صاحب علیہ السلام کھول کے بتا دیتے کہ یہ تو میرا کوئی روحانی لڑکا ہے, فرزند ہے, یہ میرا نہ لڑکا ہے نہ میرا اتنا وعدہ, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ یہ کیا ہے کہ میں تیری جسمانی نسل پیدا کروں گا. اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا اور کہہ دیتا کہ بتا دے اپنی جماعت کو, تو مرزا صاحب تو بتا دیتے. تو اس کے بعد نہ صحابی اس پیشگوئی کو مرزا بشیر الدین محمود پر لگاتے, نہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جھوٹے خواب دیکھ کر اس پیشگوئی کو جھوٹے طور پر اپنے پر لگاتا, اور نہ یہ فتنہ فساد جو اب اس وقت جماعت احمدیہ میں پیدا ہو چکا ہے اس پیشگوئی کے حوالے سے, نہ وہ پیدا ہوتا. تو آزمائش کس کی پھر ہونی تھی؟ تو سارے لوگ ٹھیک تھے, لیکن اللہ نے آزمائش کرنی تھی. اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب پر اس پیشگوئی کی حقیقت نہیں کھولی, اتحادی غلطی ملہم کی اٹھا دی بار بار الہامی بشارتیں نازل کر کے کہ وہ اس نے تو پیدا ہونا ہے ابھی. اور قیامت کے دن جب یہ لوگ کہیں گے جماعت احمدیہ قادیان ثم محمود کے مرزا صاحب آپ نے تو لڑکا لکھا تھا بریکٹ میں, مرزا صاحب فرمائیں کہ میرے الہام نہیں دیکھے تھے تم نے, وہ الہامی بشارتیں جو 13 ہوئی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی, وہ اس نے تو پیدا ہونا ہے. اور ان الہامی بشارتوں میں کہاں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل سے میں پیدا کروں گا؟ یہ باتیں ہی نہیں ہیں. تو اس لیے تم لوگ جو یہ کام کر کے بیٹھے ہوئے, خود تم لوگوں نے اپنی مرزا بشیر الدین محمود اور ان صحابیوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں. مرزا صاحب صاحب پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے, نہ کوئی مرزا صاحب کو ذمہ دار قرار دے سکتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی تھی جماعت احمدیہ میں مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد کی اور ان کے پیروکاروں کی, اور دنیا دار ایک طرف نکل گیا سارے, اور جو باقی ہیں آج میرے بتانے کے بعد الحمدللہ وہ سارے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن میں تقویٰ تھا. ایک ماں اور بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک صدی میں عام احمدیوں کو اس بات کا پتہ نہ لگا کہ یہ چکر کیا ہے پیشگوئی کا.
کیوں نہیں پتہ لگا؟ اس لیے نہیں پتہ لگا کہ اللہ نے کسی کو ظاہر ہی نہیں کیا، ان پر بتایا ہی نہیں. تو اس لحاظ سے بھی جو پیشگوئی میں کہا گیا ہے اس بندے کے متعلق وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں کو مجھ پر انصاف کرنا. اور میں نے آج ان پڑھ آدمی ہوں مذہب کی دنیا میں، کوئی نہیں میں جانتا، میں نہ کہ جامعہ پر مذہب پڑھا ہی نہیں، میں مذہب کی دنیا کا بندہ ہی نہیں ہوں. ساری کھول کھول کے باتیں اللہ نے مجھے بتائیں اور میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں. یہی بات ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، یعنی اللہ اس کو بتائے گا تو وہ سخت ذہین و فہیم ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ یہ جو سخت ذہین و فہیم اللہ ہی بنایا کرتا ہے، بندوں کو اپنا بناتا ہے. مثال کے طور پر نیوٹن بھی اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اپنی کلاس میں ایک نارمل سا بچہ تھا، کوئی جینیس نہیں تھا، عام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ذہین و فہیم بنانا تھا. اور کیسے بنایا؟ ایک سیب گرا، وہ ایک کنسیڈریشن کے موڈ میں بیٹھا ہوا تھا، آگے سیب گرا، دیکھا، فوراً اللہ نے اس کے دل میں سوال ڈال دیا بھی یہ نیچے کیوں گرا ہے نیوٹن، اوپر کیوں نہیں گیا؟ تو یہ سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھا نیوٹن پر. وہاں سے اس کا ذہن چل پڑا. تو پھر وہ دور جدید کا جو سائنس ہے، ماڈرن سائنس کا، وہ امام اللہ نے اس کو بنا دیا. پھر گریویٹیشنل فورس کا جو لا ہے، یہ ساری باتیں وہ اس نے پھر وہاں تک پہنچا اور اس نے لکھی، اور پھر یہ اللہ نے اس کو عزت دی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہین و فہیم بنایا. تو آخری سوال جو ہے محمد یحییٰ صاحب کا، امید ہے یہ جو پچھلا سوال تھے 5 اور 6 ان کی محمد یحییٰ صاحب کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی اچھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو آخری سوال جو ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. وہ محمد یحییٰ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا یہ مفروضہ ہے کہ مبشر وجود کی پیشگوئی اس کے پیدا ہونے کے بعد نہیں ہوتی، اور آپ اس مفروضہ کو زبردستی قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں. کیا اس اصول کا علم حضرت مسیح موعود السلام کو تھا یا نہیں؟ محمد یحییٰ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ قرآن کریم میں سے ثبوت پیش کر کے مجھ پر اعتراض کرتے کہ میں زبردستی اس کو منسوب کر رہا ہوں قرآن کی طرف. انہوں نے ثبوت تو پیش نہیں کیا، اعتراض کر دیا مجھ پر. اب میں جواب دیتا ہوں ان کو. نمبر 1، اولا مبشر وجود کی پیشگوئی اور بشارت اس کی پیدائش کے بعد نہیں ہوا کرتی. میں نے اس خطبہ جمعہ میں بھی اور گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں بھی ان باتوں پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈال دی ہے. قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کریم میں جتنے بھی غلاموں کی بشارتیں دی گئی تھیں وہ ان کی پیدائش سے پہلے بشارتیں دی گئی تھیں. میرا یہ خود ساختہ مفروضہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا ایک اٹل قانون ہے جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے 2 نبیوں حضرت ابراہیم اور حضرت ذکریہ علیہ السلام اور موسی مریم صدیقہ علیہ السلام کو دیے جانے والے غلاموں کے واقعات میں ظاہر فرمایا ہے. اگر میرا یہ خود ساختہ مفروضہ تھا اور میں اسے جھوٹے طور پر قرآن کریم کی طرف منسوب کر رہا ہوں تو پھر 23 سال میں قادیانی خلفاء اور مولویوں نے قرآن کریم میں سے کوئی ایک ایسی مثال جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو غلام عطا کرنے کے باوجود اسے پھر اسی پیدا شدہ غلام کے بارے میں بشارت دی ہو، میرے آگے پیش کر کے میرے اس خود ساختہ مفروضے کو انہوں نے جھوٹا ثابت کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا سوال ہے محمد یحییٰ صاحب سے. آپ نے کیوں نہیں ثبوت پیش کیا قرآن کریم سے میرے آگے؟ اعتراض کر دیا کہ تمہارا خود ساختہ مفروضہ ہے. میرا خود ساختہ مفروضہ نہیں، میں قرآن کریم سے مثالیں پیش کر رہا ہوں ثبوت کے طور پر. محمد یحییٰ صاحب، اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. آگے محمد یحییٰ صاحب قادیانی نام نہاد خلیفہ اولن، جو کہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے وہی موعود بلائے دمشق اور وہی موعود قادیانی یزیدی ہیں جن کی خبریں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو دی گئی تھیں. آپ لوگ تذکرہ صفحات 141 اور صفحہ 603 پر مرزا صاحب صاحب کے وہ الہام پڑھ سکتے ہیں جو مرزا صاحب پر نازل ہوئے تھے کہ بلائے دمشق اور قادیان میں یزیدی صرف لوگ پیدا کیے گئے ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے الہام نہیں ہیں، وہ مرزا صاحب پر، محمدی مریم پر یہ نازل ہوئے تھے. اور آج وہی بلائے دمشق سارے جماعتیں ہم لوگ گلے پڑی ہوئی ہے. ثانیاً یاد رکھیں کہ اسی طرح قادیانی مولوی قیامت تک قرآن کریم میں سے مجھے کوئی ایک ایسی مثال نہیں دے سکتے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو غلام عطا کیے جانے کے بعد
پھر اس نبی کو اسی پیدا شدہ غلام کی بشارت دی ہو۔ یہ بات سامعین کرام نہ صرف عقل کے خلاف ہے بلکہ یہ ایک بیہودہ اور لغو فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے غلام کی اپنے کسی نبی کو دوبارہ بشارتیں دیتا پھرے جس کو وہ اس کے گھر میں یعنی اس نبی کے گھر میں پیدا کر چکا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سامعین کرام اس قسم کے بیہودہ اور لغو فعلوں سے پاک ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، مرزا بشیر الدین محمود احمد نے تو خلیفہ اول کی وفات کے موقع پر جماعت احمدیہ پر قبضہ کر کے جماعت احمدیہ میں الٹی گنگا بہا دی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا محاورہ ہے الٹی گنگا بہانا، یہ الٹی گنگا ہے پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں اس نے بہائی، اور تمہیں پتہ نہیں لگا یہ کیا کر رہا بندہ ہمارے ساتھ۔ ثالثاً اب اس سوال کی طرف آتا ہوں سامعین کرام کہ اس کا حضرت مرزا صاحب السلام کو علم تھا یا کہ نہیں۔ جواباً عرض ہے یحییٰ صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ ایک محاورہ ہے، ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام درد۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب پر اس پیشگوئی کا حقیقت نہ کھولی ہو، اور لگتا ہے یہ کہ نہیں کھولی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب پر آخری وقت پہ اس کی حقیقت کھول دی ہو اور ساتھ ہی منع کر دیا ہو کہ بتانا نہیں۔ اللہ کے نبی تو پابند ہوتے ہیں اللہ کی بات کی اور اللہ کے حکم کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا کر بھی اسے پابند کر دیا ہو کہ بتانا نہیں، تو پھر حضرت مرزا صاحب نے نہیں بتایا۔ اس میں مرزا صاحب علیہ السلام کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، سارا کام تو بشیر الدین محمود نے کیا ہے، ان وہ دنیا دار صحابیوں نے کیا ہے جنہوں نے ان کے تخت خلافت پر بٹھانے کے بعد یہ نعرے لگانے شروع کر دیے تھے، المصلی المعود، قدرت ثانیہ کا مدر ثانی۔ محمد یحییٰ صاحب کے 7 سوالوں کا جواب دینے کے بعد سامعین کرام میں احمدی بھائیوں کی چند اہم باتوں کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ آخر پہ اس سوالوں کو میں جواب دے چکا ہوں۔ پہلی بات، جماعت احمدیہ قادیان ثم محمود کے اندر کوئی احمدی خواہ کتنا ہی متقی اور نیک ہو، کیا کوئی جماعت میں اس کے متعلق مسلم موعود یا مجدد ہونے کا سرے عام دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حالانکہ مرزا محمود احمد کے متعلق صحابی دعوے کرتے رہے ہیں، خلیفہ ثانی صاحب اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے متعلق قمر الانبیاء اور نافلہ محمود ہونے کے دعوے کرتے رہے ہیں۔ سامعین کرام، قادیان میں پیدا ہونے والی یہ وہی بلایت مشک اور یہ وہی یزیدی لوگ ہیں جن کی خبر محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بخشی تھی، جس کا ابھی میں حوالہ دے چکا ہوں، تذکرہ صفحہ 141 اور 603۔ ایک دعویٰ حضرت مرزا علیہ السلام کی اولاد کے لیے جائز، ایک دعویٰ حضرت مرزا صاحب السلام کی اولاد کے لیے جائز، لیکن حضور صاحب کی روحانی ضروریت کے لیے ناجائز۔ کیا یہ آپ مجھے بتائیں، کیا یہ جماعت احمدیہ میں انصاف ہے؟ ہرگز انصاف نہیں ہے۔ یہ جماعت احمدیہ یعنی حضرت مرزا صاحب کی جماعت میں اس قسم کی ناانصافیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن یہ کی گئی ہیں۔ پہلے خلافت پر قبضہ کیا اور نام خلافت کا کہا، اور پھر ساری جماعت تفریق خود کی اور اللہ بن بیٹھے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ میں بڑے بڑے متقی احمدی صحابی گزرے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب، اسی طرح محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا بھی ایک عظیم بابرکت وجود گزرا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، یہ سنیے میری بات غور سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جماعت احمدیہ معمول میں بڑے بڑے نیک اور متقی بزرگ احمدی موجود ہوں گے۔ کیا کوئی ایسے نیک اور متقی احمدیوں میں سے کسی کے بارے میں جماعت احمدیہ قادیان ثم محمود میں کوئی دوسرا احمدی الاعلان اس کے مسلم موعود، اس کے مسلح یا مجدد ہونے کا جماعت میں خیال یا امکان ظاہر کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ ہرگز نہیں کر سکتا۔ آپ میری تائید کریں گے کہ نہیں کر سکتا؟ تو پھر مرزا محمود احمد کے خلافت کی گدی پر قبضہ کرنے کے 1 مہینہ بعد اس کے بارے میں بعض نام نہادہ اور دنیا دار صحابیوں کا الاعلان اور کھلے عام مسلم موعود کا اعلان کرنا کیا مرزا محمود احمد کی آشیرواد اور منظوری کے بغیر ممکن ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب کام صحابیوں نے جو کیے تھے مرزا محمود احمد کی اشاروں سے کیے تھے کہ بھی کر دو، وہ ان کے ساتھ تھا۔ اگر ان کی شے اس کی نہ ہوتی وہ کبھی بھی صحابی یہ کام نہ کرتے۔ الغلام.com پر نیوز نمبر 5 پر تم پڑھ سکتے ہو، وہاں پہ کہ 1914 میں جو رسالے چھپے تھے وہاں پہ ان کے متعلق بشیر الدین محمود کے متعلق کیا لکھا تھا۔ انہوں نے مسلم موعود کہا ہوا تھا، دعویٰ کیا 1944 میں جھوٹی خواب کی بنیاد پر۔ خواجہ کمال الدین کی حلف کے لیے
درخواست، یہ جو ہوا ہے واقعہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ضروری ہے کہ میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناؤں کہ جب یہ احمدی جو تھے، یہ تاریخ احمدیت جلد 8 اولڈ 9 صفحہ 486 پر یہ الفاظ ہیں. تو یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب یہ صحابی اشتہار چھاپنے لگ گئے، رسالے لکھنے لگ گئے مرزا بشیر الدین محمود کے بارے میں کہ مجھ سے مود ہیں، قدرت ثانیہ کے مظہر ہیں، ثانی ہیں، تو اس زمانے میں خواجہ کمال الدین نے ایک رسالہ اندرونی اختلافاتی سلسلہ احمدیہ کے اسباب لکھا. اس میں خواجہ صاحب مرزا بشیر الدین محمود سے سوال کرتے ہیں، خلیفہ ثانی سے. یہ دیکھیں وہ صحابی تھا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں کوئی لاہوری جماعت کا طرفدار نہیں ہوں. میں ان کے عقائد سے اختلاف رکھتا ہوں کہ وہ نبوت کے معاملے میں غلطی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ساری باتیں انہوں نے پیدا کر لی ہیں جماعت میں. لیکن جو سچی بات ہے، جو ٹھیک بات ہے، خواہ وہ لاہوری صحابی کا ہے یا قادیانی صحابی کا ہے، میں ان کی تائید کروں گا. میرا کام ہے انصاف کی بات کرنا. اب میں خواجہ کمال الدین کا وہ میں اقتباس پڑھتا ہوں، وہ سوال پڑھتا ہوں، مطالبہ پڑھتا ہوں جو انہوں نے اس زمانے میں خلیفہ ثانی سے کیا. بڑا جائز مطالبہ تھا اس صحابی کا. لیکن یہ کہہ کہ یہ پیغامیوں والا فتنہ، وہ لاہوری ہے بندہ، یہ سب لوگوں کو گمراہ کر دیا مرزا بشیر الدین محمود نے، اور اپنا قدم جما کر لوگوں کو گمراہ کرتا رہا. 100 سال یہ اس کی اولاد کر رہی ہے آگے. اچھا سنیے، خواجہ صاحب کہتے ہیں، آخری التماس حضرت میاں صاحب کی خدمت میں یہ بھی کرتا ہوں کہ اگر وہ الہاماً مامور ہیں تو باروئے حلف اس اعلان کریں کہ میں الہاماً کھڑا کیا گیا اور میں وہی ہوں جس کا وصیت میں ذکر ہے، اور مجھے الہاماً اطلاع دی گئی ہے کہ قدرت ثانیہ کا میں مظہر ہوں. چشم ماں روشن دل ماں شاد. کون چاہتا ہے کہ وہ دن قریب نہ آویں؟ کم از کم میں اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. اس حلف کے بعد مجھ پر حرام ہوگا کہ میں حضرت میاں صاحب کے عقائد کے خلاف کچھ لکھوں. یا قبول کر لوں گا یا میں دعاؤں میں لگ جاؤں گا. بہرحال میں خاموش ہو جاؤں گا. کتنی تقویٰ پر مبنی بات اس صحابی نے کی تھی اس زمانے میں. تو لیکن ان کو کہتے ہیں نا بدنام سے بد سے بدنام برا. یہ شخص بد تھا اور اس شخص نے بشیر الدین محمود نے ان لوگوں کو، ان صحابیوں کو بدنام کیا تو وہ برے ہو گئے. آگے وہ کہتے ہیں اگر وہ مسلم مود ہیں تو پھر وہ حلفاً بیان کریں کہ آیا الہاماً ان کو اطلاع ملی کہ وہ وہی فرزند ہیں جس کا اشارہ سبز اشتہار میں ہے. اگر وہ الہاماً نہیں تو پھر اپنے مریدوں کو روکیں، کیونکہ وہ آپ کو مسلم مود یا پس مود بنا رہے ہیں. آپ کیوں خاموش ہو رہے ہیں؟ یہ خاموشی نہایت خطرناک ہے. بالکل انہوں نے صحیح بات 100 سال پہلے کہی تھی. یہ خاموشی یہ اس وقت جہنم بنی ہوئی ہے جماعتی احمدیہ قادیان سے محمود کے لیے اور پورے احمدیہ کے لیے بنی ہوئی ہے. بھی آپ کیا کریں، کدھر جائیں؟ بندہ جو مصداق پیش ہوئی کا ہے، جس کو اللہ نے بنایا، وہ سامنے کھڑا ہے. تو ساری قادیانی جماعت جو ہے، خلفاء مولوی بیٹھے ہیں خاموش. اب کیا کریں؟ وہ یہ سارے جرم تو انہوں نے خود کیے ہوئے ہیں. اور جس انسان نے اس زمانے میں یہ صحیح پیغام دیا اس کو کہ یہ خاموش کیوں، آپ کیوں خاموش کیوں، ان کو منع کریں، اس پر الزام لگا دیے یہ لاہوری ہے، یہ نعوذ باللہ منافق صحابی ہیں، یہ فلاں ہیں. آگے وہ کہتے ہیں آپ کے مبائن میں سے ایک نے مجھ سے مود آپ کو بنایا اور ایک رسالہ میں لکھا. اچھا آگے جواب سنیے خلیفہ ثانی صاحب کیا جواب دیتے ہیں خواجہ کمال الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خلیفہ صاحب کہتے ہیں یہ 1916 میں انہوں نے ایک جواب دیا تھا اس کا خواجہ صاحب کی بات کا. وہ کہتے ہیں کہ مسلم مود کے لیے نہ تو دعویٰ وحی سے ضروری ہے اور نہ بلا وحی کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دعویٰ بھی نہ کرے. یہ 1916 کے خیالات ہیں مرزا بشیر الدین محمود کے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیشگوئیاں امت کے بڑے بڑے آدمیوں کی نسبت فرمائیں. بعض نے ان کی مستحق ہونے کا دعویٰ بھی نہ کیا. ہاں لوگوں نے سمجھ کر ان پر چسپاں کی. اصل میں مرزا بشیر الدین محمود کو بھی گھیر گھار کے لوگوں کو ادھر لے کے آ رہا تھا کہ بھئی میں دعویٰ نہیں کروں گا، کہ اس کو پتہ تھا کہ اگر دعویٰ کر دیا تو میں پھنس نہ جاؤں، میں پکڑا نہ جاؤں. وہ کہتا تھا کہ میرے دعویٰ کرنے کے بغیر یہ پیشگوئی مجھ پر لگا دینا. یہ ان باتوں کرنے کا اس کا مطلب یہ تھا. آگے وہ کہتے ہیں کہ مثلا محمد مہدی فاتح قسطنطنیہ کی نسبت پیشگوئی موجود ہے، اس کا دعویٰ ثابت نہیں. اور بھی ہیں، بس میں مسلم مود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اگر میں ہوں تو الحمدللہ، دعویٰ سے فائدہ نہیں. کافی سمجھدار آدمی تھے، اس کو پتہ تھا کہ اگر میں نہیں ہوں، دعویٰ کر دیا پھر کیا بنے گا. اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں غلطی سے محفوظ ہو گیا. یہ غلطی سامنے کرام یا یہ جرم انہوں نے پھر
ایک نفسانی خواب دیکھ کر 1944 میں کر ڈالا۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں آگے، بعض لوگ مجھے وہ مئو سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا۔ دیکھو کتنا مطلب کہ یہ بندہ غیر، یہ دنیا دار آدمی تھا، یہ متقی کہاں تقویٰ تھا اس میں، یہ دنیا دار آدمی تھا۔ اگر اس میں ذرا بھی تقویٰ ہوتا تو اس کی باتیں لوگوں کو گمراہ نہ کرتا۔ وہ کہتا ہے میں ان کو بھی نہیں روکتا، مطلب یہ کہ وہ ٹھیک ہے اعلان کرو میرے متعلق۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن صحابیوں نے ان کو مسلم موعود بنایا، لکھا، رسالوں میں اعلان کیے، اس کی شے پر انہوں نے سب کچھ کیا تھا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا، ہر ایک شخص کا اپنا خیال و تحقیق ہے اور خلافت شریعت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خلافت شریعت، خلاف شرع بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ کسی انسان پر بغیر اپنے سوچ کے بھی کہ الہامی پیشگوئی کو اس پر لگا دے۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ خلاف شریعت بات اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس عاجز کو سجدہ سے اٹھنے پہلے 30 سال کی زندگی مجھے تو جماعت احمدیہ میں کسی نے مجھ پر یہ پیشگوئی مجھ پر نہیں لگائی۔ کیسے لگاتے لوگ؟ میرے پاس کوئی دنیا نہیں تھی کہ میں لوگوں کو دیتا، یہ سب دنیا کمانے والے دھندے تھے احسابیوں کے۔ تو آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اے میرے احمدی بھائیوں، جماعت احمدیہ محمود حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت جماعت ہے یہ حضرت مرزا صاحب السلام کی جماعت نہیں ہے، بلکہ حضرت مرزا صاحب السلام کی جماعت احمدیہ اس وقت مکمل طور پر بلائے دمشق یعنی قادیان کے یزیدیوں کے قبضے میں ہے۔ جو دمشقی بلا یعنی اموی ملوکیت کی طرح اپنی ملوکیت اور خاندانی بادشاہت یعنی بلائے دمشق کو خلافت کا نام دے کر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا صاحب السلام کے ساتھ عقیدت رکھنے والے احمدیوں کو ایک ایسے نظام میں جکڑ دیا گیا ہے جس میں احمدیوں کو غور و فکر اور اختلافی سوال کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے، اور جو بیچارہ اختلافی سوال کر بیٹھے تو پھر جھٹ اس پر شیطانی وساوس اور پیغامیوں والا فتنہ کے الزامات لگا کر اس کے منہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا۔ محمودی جماعت میں اس کی نگرانی اور جاسوسی شروع ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، جیسی میری 1990 کے آخر سے جاسوسی جماعت احمدیہ میں شروع ہوئی، اور میرے اس وقت 1991 میں 1990 کے آخر میں میرے ہمبر کی لوگوں نے مجھے بلایا، مجھے تفتیش کی، میری ان کے مجھ سے اس قسم کے سوال کیے، باقاعدہ خاص انہوں نے ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے بیان لیتے ہیں، پھر ان کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ سارے حرکتیں ان لوگوں نے کی ہیں، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں حضرت مرزا صاحب السلام کے دعوے پر الف سے لے کر یہ تک ایمان لاتا ہوں۔ وہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ میں مرزا طاہر کے جو اشعار ہیں کہ غلام مسیح و زماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی، یہ 3 اشعار جو اس نظم میں ہیں، میں کسی اس وقت کا جو احمدی تھا، مخلص احمدی یہ کام کرتے ہیں، یہ جاسوسی نظام کے کرندے ہیں، ان کے آگے یہ بتا بیٹھا تھا ایک دفعہ بھی ان کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے۔ تو فوراً اس شخص نے جا کے ہمبرگ میں فون کر کے اطلاع دے کے میری شکایت لگی اور مجھے بلایا گیا، اور وہاں پر میری تفتیش کی گئی۔ بڑی لمبی کہانی ہے کہ انشاءاللہ وہ موقع نہیں ہے اس جمعہ میں کس وقت انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ 1990 سے لے کر 2003 تک، جب تک میں اعلان دعویٰ کیا، یہ 13 سال میں ان کے جاسوسی کے اندر رہا، یہ ہر طرف میری نگرانی ہوتی تھی۔ مجھے صرف میں نماز پڑھا سکتا ہوں، باقی کوئی میں عہدیدار نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ، ہر قسم کی پابندیاں مجھ پر لگا دی گئی تھیں۔ سامعین کرام، جس طرح فرعون نے اپنے ملک میں عوام کو اور بطور خاص بنی اسرائیل کو مختلف طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا، بالکل اسی طرح محمودی نظام میں بھی احمدیوں کی سخت نگرانی کے لیے انہیں مختلف تنظیموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مثلا ناصرۃ اللہ احمدیہ، اطفال اللہ احمدیہ، خدام اللہ احمدیہ، لجنہ اماء اللہ، انصار اللہ۔ جب ایک احمدی بچہ پیدا ہوتا ہے جماعت احمدیہ قادیان ثم محمود میں، تو ساتھ ہی اس بچے کی اس محمودی نظام میں جاسوسی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے قبر میں جانے تک یہ شیطانی اور ابلیسی نظام اس احمدی بچے کی جان کو نہیں چھوڑتا، اس کو قبر میں ڈال کے پھر کہتے ہیں جاؤ چلا جا، بس ہاں اب تیرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں یہ وہ ابلیسی اور شیطانی نظام ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، محمودی نظام میں صرف اطاعت کا حکم ہے، اور پھر ذہنی تطہیر اس طرح کی گئی ہے اور کی جاتی ہے کہ عام اور سادہ احمدیوں کے ذہن ہی مفلوج کر دیے گئے ہیں،
اور اس طرح اخراج اور مقاطعہ کی سزاؤں کے خوف کے نیچے بیچارے مظلوم احمدی چلتی پھرتی لاشیں بنے ہوئے ہیں۔ محمودی شیطانی نظام ہی وہ موت کا سامعین کرام پنجہ ہے جس میں حضرت مرزا صاحب وسلم کی عقیدت کے خمار میں احمدیوں کو جکڑ کر انہیں زندہ درگور کر دیا گیا ہے، یعنی چلتی پھرتی لاشیں بنا دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں ہم احمدیوں کے متعلق یہ فرماتا ہے: اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ تم ہی لوگ وہ موت کے پنجہ میں جنہیں جکڑ دیا گیا ہے ایک شیطانی اور ابلیسی نظام کے ساتھ، اور تم ہی وہ لوگ ہو جو قبروں میں دبے پڑے ہو۔ تمہیں طاقت ہی نہیں ہے تم اٹھ کے کوئی سوال کر سکو کسی آگے، یار پیشگوئی مسلم موعود کی حقیقت کیا ہے؟ یار ہے آپ میں ہمت؟ اگر ہے تو کھڑے ہو جاؤ، کرو سوال اس کے بعد دیکھنا ہے کہ تمہیں سزائیں کیسے دیتے ہیں۔ میں احمدیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اب آپ لوگ میری یہ باتیں کھول کر بتانے سے آپ لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں میں جو بات کرتا ہوں دلیل کے ساتھ کرتا ہوں، قرآن مجید سے، حضرت مرزا صاحب کے الہامی کلام سے، آپ کی اپنی تحریروں سے میں حوالہ دیتا ہوں اپنی بات کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کھڑے نہ ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل کرے گا اور وہ آپ لوگوں کا دل بدل دیں گے اور آپ کو مجبور کر دیں گے آپ کھڑے ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کھڑے ہوں گے۔ تم اسیروں کی رستگاری یقین کرو کہ میرے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے زندگی میں، تم نے اسیری پانی ہی پانی ہے اب میری زندگی میں، یہ ایسی بات ہے کہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی خلاف بات نہیں ہو سکتی، یہ واقعہ ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ صرف تمہاری اسیری کا کام ہی میرے ذمہ نہیں بلکہ دنیا کی قوموں کی آواز کی تقدیریں میرے ساتھ وابستہ اللہ نے کر دی ہیں، یہ سچی بات میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ مرزا محمود کا ابلیسی نظام ہی ہے سامعین کرام جس کی وجہ سے احمدی بیچارے قبروں میں دبے پڑے ہیں، اور یہی ان کی اسیری ہے۔ اقبال اسی قسم کے شیطانی اور ابلیسی نظام کے متعلق کیا کہتا ہے سنیے۔ میں اقبال کے نشار پر ہی اپنا خطبہ ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حق کو سمجھنے اور اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق بخشے۔ اقبال کہتا ہے: شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، شک ہے محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، یہ نظام کی بات کر رہا ہے شیطانی ابلیسی نظام کی، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، تباہ مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، تباہ مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ